حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی اس محفل میں پہلی اس نشست میں سجدہ سہو کے حوالے سے کچھ دینی مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے سجدہ سہو کے جو مسائل ہیں وہ کثیر ہیں، ایک محفل میں ان کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ میں شروع کے اندر جو ابتدائی مسائل ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد میں جو آئندہ ہماری محفلیں ہوں گی ان میں باقی مسائل پر ذکر ہوگا۔ سجدہ سہو کے مسائل کی ضرورت عموماً ہر شخص کو پڑتی ہے، اور انشاءاللہ ابھی جب میں مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا تو ان میں سے کچھ ایسے مسائل ہوں گے جو آپ حضرات نے سن کر رکھے ہوں گے، اور کچھ وہ مسائل ہوں گے جنہیں آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ پہلے سے سن رکھے ہوں تو اسے آپ تازہ کر لیں، اور جو نیا مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہو آپ کی معلومات کے مطابق تو اس پر خاص طور سے توجہ رکھیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ نماز میں اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہو تو آپ ان مسائل پر عمل کر کے اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سجدہ سہو کے مسائل کو سننے سے پہلے یہ بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو کرنے سے اس نماز کی تلافی نہیں ہو پاتی۔ جیسے قیام ہے، قرأت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جو چیزیں نماز میں فرض ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی نہیں ہوگی، اس نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ نماز میں کچھ چیزیں سنت ہیں اور کچھ چیزیں مستحب ہیں، جیسے مثال کے طور پر اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، آمین کہنا، رکوع اور سجدہ میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ تو اگر کوئی سنت یا کوئی مستحب چیز نماز کے اندر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی نماز کو پھر سے پڑھ لیا جائے تو یہ مستحب ہے، یعنی اچھا ہے۔ تو فرض کے اندر تو آپ سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں کر سکتے، سنت اور مستحب کا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ اس میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں رہ گئے واجبات۔ نماز میں اگر کوئی واجب جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، بھول سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو سجدہ سہو سے اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، بلکہ اس نماز کو پھر سے لوٹانا یہ واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی باتیں ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آنے والے مسائل کو آپ حضرات سنیں گے۔ سجدہ سہو نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر کے چھوٹ جائے، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ ملانا اگر کوئی بھول گیا، یا سورہ فاتحہ کے بعد میں جو سورہ ملائی جاتی ہے وہ سورہ ملانا بھول گیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کسی واجب کو اس کی جگہ سے آگے پیچھے آپ نے کر دیا، مثال کے طور پر سورہ پہلے کسی نے پڑھ دی اور الحمد شریف کو اس کے بعد میں پڑھا، تو یہ واجب آگے پیچھے ہو گیا،
تو ایسی صورت میں بھی اگر سجدہ سہو آپ آخر میں کر لیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایسے ہی تیسری صورت یہ ہے، کسی واجب کی ادائیگی میں ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو ٹائم لگا ہے نا 3 بار سبحان اللہ کہنے میں، اتنی اگر آپ نے تاخیر کر دی تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سوچتا رہ گیا کہ کون سی سورہ پڑھوں، کتنی دیر تک سوچتا رہ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو ٹائم ہے نا آپ اس کو دیکھیں، اتنے ٹائم تک سوچتا رہ گیا، جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ چوتھی صورت، کسی واجب کو کوئی 2 بار ادا کر دے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں کوئی 2 بار پڑھ دے، یا مثال کے طور پر پہلی رکعت میں ہی کوئی 2 بار پڑھ دے، تو سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی واجب کو 2 بار کر دے تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہوئی۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ کسی واجب کو بدل دے، مثلا امام جہری نماز میں آہستہ سے قرأت کر دے، یعنی بلند آواز سے قرأت کرنی تھی آہستہ سے قرأت کر دی، یا آہستہ سے قرأت کرنی تھی بلند آواز سے قرأت کر دی، تو یہ واجب بدل گیا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ نماز کے فرضوں میں سے کسی فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے بعد میں ادا کرے، مثال کے طور پر پہلے سجدہ جو ہے وہ کر لے اور رکوع اس کے بعد میں کرے، جیسے رکوع کرنا بھول گیا، سجدہ پہلے کر لیا رکوع اس کے بعد میں کرا، تو یہ فرض جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، رکوع پہلے تھا اور سجدہ بعد میں تھا، یہاں پر فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ 7ویں اور آخری صورت یہ ہے کہ کسی فرض کو مقرر کر دے، یعنی جو چیزیں نماز میں فرض ہیں ان کو 1 بار کی بجائے 2 بار کر دے، جیسے مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ 1 رکعت میں 1 رکوع کرنا چاہیے، کوئی 2 بار رکوع کر دے، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جو 7 قاعدے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان قاعدوں کو آپ حضرات ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ بعد میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ مسائل ہیں، اور سارے مسائل کو آپ حضرات یاد نہیں رکھ سکتے، تو یہ جو اہم پوائنٹ ہے، یہ جو ضابطے قاعدے اور اصول ہیں، ان 7 اصولوں کو آپ یاد رکھیں گے تو اگر آپ کو مسئلہ یاد نہیں بھی ہوگا تب بھی آپ جو ہے وہ سجدہ سہو واجب ہے کہ واجب نہیں ہے اسے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی بتایا کہ کسی فرض کو اگر کوئی مقرر کر دے، 2 بار کر دے 1 بار کی بجائے، تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، آپ نے 3 کر دیے یا 4 کر دیے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ فرض 2 ہی تھے، میں نے بڑھا کر 3 یا 4 کر دیے تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو یہ قاعدہ اور ضابطہ، یہ اصول ہے، آپ مسئلہ سب یاد نہیں رکھ پائیں گے، لیکن قاعدے چھوٹے چھوٹے میں نے 7 قاعدے بیان کیے ہیں، ان 7 قاعدوں کو آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ تو یہ 7 قاعدے یاد رکھیں۔ اس کے بعد میں اب میں مختصر طور پر سجدہ سہو کے جو مسائل ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سجدہ سہو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو آپ سب حضرات کو معلوم ہے، یعنی جب کسی پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو آخری قعدہ میں پوری التحیات پڑھنے کے بعد دائنی طرف سلام پھیرا جاتا ہے، اس کے بعد میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں اور دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، اور پھر دونوں سجدے کرنے کے بعد میں سر اٹھا کر پھر التحیات میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ التحیات پڑھی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے اور دعائے معصورہ پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ آپ حضرات خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب سجدہ سہو کب کب واجب ہوتا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، تو اس حوالے سے کچھ باتیں اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر ایک نماز میں چند واجب چھوٹ جائیں تو سب کے لیے وہی سہو کے 2 سجدے کافی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سے 2 رکعت پڑھ رہا تھا، 1 مرتبہ واجب چھوٹ گیا بھول سے،
پھر بھول سے دوسری مرتبہ پھر کوئی واجب چھوٹ گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو 2 مرتبہ الگ الگ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہیں، جو سہو کے 2 سجدے آخر میں کیے جاتے ہیں، جتنے بھی واجب چھوٹے ہیں ان سب کے لیے وہی 2 سجدے کافی ہیں، الگ سے ہر ایک بھولے ہوئے واجب کے لیے سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جس طرح واجب نہیں ہوتا ہے، اب اس کے بعد میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ، ان میں اگر کون سی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پورا سبحانک اللہ جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں۔ اسی طرح تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں اور سنت ہے۔ اگر کوئی نماز کے اندر ثنا نہیں پڑھا یا اعوذ باللہ نہیں پڑھا یا بسم اللہ نہیں پڑھا، ایک ہی بھول گیا یا سب بھول گیا، تو اس سے جو ہے وہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے اور نہ اس سے نماز کے اندر کراہت آتی ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر کے ان کو چھوڑنا یہ مکروہ ہے، جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، بھول سے اگر یہ چھوٹ جائیں تو بغیر سجدہ سہو کے بھی آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ، اس میں ایک ترتیب ہے، پہلے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، بعد میں اعوذ باللہ، بعد میں بسم اللہ، یہ ترتیب سے پڑھنا سنت ہے۔ تو اگر کوئی ترتیب کے خلاف پڑھ دے، جیسے مثال کے طور بھول سے کوئی بسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کے اندر اعوذ باللہ کو بعد میں پڑھ دے اور بسم اللہ کو پہلے پڑھ دے، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، مگر جان بوجھ کر کے ایسے الٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بھول سے ہو جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد میں قرأت میں کون کون سی غلطیاں ہیں کہ ان غلطیوں پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ قرأت کے مسائل بڑے جو ہے وہ لمبے ہیں، میں ان میں سے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز میں جو قرأت واجب ہے، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ نماز میں کتنی قرأت واجب ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ نماز میں جو قرأت واجب ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، الحمد سے لے کے ولضالین تک۔ اس کے بعد میں دوسرا جو حصہ ہے نماز میں قرأت کا وہ یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیتیں پڑھی جائیں یا کوئی ایک بڑی آیت پڑھی جائے جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، تو یہ قرأت کی ایک مقدار ہے، یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ قرأت کے 2 حصے ہیں جو نماز کے اندر واجب ہے۔ اب اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا ہی بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یا کوئی سورہ فاتحہ تو پڑھ دیا، یا فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں یوں ہی نفل، سنت اور واجب نمازوں کی ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنا واجب ہے، اگر ان میں اگر کوئی کچھ چھوڑ دے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ خوب اچھے طریقے سے یاد رکھیں، امام اور تنہا نماز پڑھنے والا ان پر قرأت کرنا واجب ہے، اور امام کی اقتداء میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرأت یہ مقتدی کی قرأت ہوتی ہے۔ لہذا اب یہ یاد رکھیں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، واجب، نفل، سنت اور تراویح کی کسی بھی رکعت میں پوری الحمد شریف اگر کسی نے نہیں پڑھی، یا اس کی ایک آیت نہ پڑھی، یا ایک لفظ بھی اگر کسی نے چھوڑ دیا بھول سے، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت، پہلی 2 رکعتوں کا مسئلہ آپ نے یاد کر لیا، ان میں اگر سورہ فاتحہ اگر چھوڑ دے گا تو سجدہ سہو واجب ہے، لیکن فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھنا اگر کوئی بھول گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ 4 رکعت والی فرض میں پہلی 2 کے اندر پڑھنا واجب ہے، ان میں چھوڑے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور بعد والی میں اگر بھول گیا تو سجدہ سہو جو ہے وہ پڑھنا، سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہے۔ سورہ ملانے سے پہلے الحمدوں کو اگر کوئی 2 بار پڑھ دے گا یا آدھی سے زیادہ پڑھنے کے بعد میں پھر سے دوبارہ شروع کر دے گا تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ الحمدوں کے بعد میں سورہ پڑھی اور اس کے بعد میں دوبارہ پھر الحمد شریف اگر کسی نے پڑھ دی تو اس سورہ کے اندر بھی اس صورت میں جو ہے وہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔
الحمدو کے بعد سورہ پڑھی اور اس کے بعد دوبارہ الحمدو شریف پڑھ دی تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے. ہاں اگر سورت پڑھنے سے پہلے 2 مرتبہ الحمدو شریف پڑھ دے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اب اس کے بعد فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمدو اگر کوئی 2 بار پڑھے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے. آپ حضرات سمجھے, فرض کی پہلی 2 رکعتوں کا مسئلہ الگ ہے اور فرض کی بعد والی 2 رکعتوں کا مسئلہ الگ ہے. نفل, سنت اور وطر کی کسی بھی رکعت میں, چاہے وہ پہلے والی ہوں یا بعد والی ہوں, سورہ ملانے سے پہلے الحمدو اگر 2 بار پڑھ دے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور اگر فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں, فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں, اور اسی طرح نفل, سنت اور وطر کی کسی بھی رکعت میں الحمدو پڑھنا بھول گیا اور سورہ شروع کر دی, الحمدو شریف پڑھنا بھول گیا, سورہ پڑھنا شروع کر دیا, ایک چھوٹی آیت کی مقدار پڑھ لیا, اب یاد آیا تو اب اس کو چھوڑ دے, الحمدو شریف پڑھے اور پڑھ کر کے پھر سورہ ملائے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. اور اگر پوری سورہ پڑھ لینے کے بعد میں یاد آیا, یا رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا, یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یاد آیا کہ الحمدو شریف پڑھنا تو میں بھول گیا ہوں, تو الحمدو شریف پڑھے پھر دوبارہ رکوع کرے. اگر دوبارہ رکوع نہیں کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی مثلا یہ آپ پوری سورہ پڑھ لینے کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے ہیں, یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ کو یاد آیا ہے کہ الحمدو شریف میں نہیں پڑھا ہوں, تو ایسی صورت میں آپ الحمدو شریف پڑھ لیں اور دوبارہ رکوع کر لیں, آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی, نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اسی طرح ایک ضروری مسئلہ یہ بھی ہے کہ الحمدو کے بعد اتنی دیر تک اگر کوئی سوچتا رہ گیا کہ کیا پڑھوں کیا پڑھوں, میں نے ابھی بتایا 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار, تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سوچنا, اس سے واجب کا ترک لازم آتا ہے, سجدہ سہو واجب ہوگا. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمدو پڑھنا بھول گیا, نہ رکوع میں اور نہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کوما میں یاد آیا, ایک دم بھول گیا, سجدہ میں جانے کے بعد یاد آیا یا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا, تو اب جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے اور اپنی نماز مکمل کر لے, آخر میں سجدہ سہو کر لے, اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. یہ اس کے لیے ہے جو سجدہ میں یا سجدہ سے اٹھنے کے بعد میں یاد کرے کہ میں نے الحمدو شریف کو نہیں پڑھا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ, الحمدو پڑھنے کے بعد امام نے سانس لی, سانس لینے کے بعد میں آمین کا, اور آمین کہنے کے بعد میں کوئی سورہ پڑھنا تھی امام کو, امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھی. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب امام سانس لے گا, پھر آمین کہے گا, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا, اس کے بعد میں جو ہے وہ سورہ پڑھے گا, تو یہ جو ٹائم لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. کبھی کبھی آدمی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ امام صاحب اتنی دیر تک چپ ہیں, تو لگتا ہے سوچ رہے ہیں کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں, تو سجدہ سہو واجب ہو گیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر تاخیر ہو جائے تو فوراً سجدہ سہو واجب ہو جائے, نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے امام نے سانس لے کر آمین کہہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے سورہ پڑھنے کے اندر تاخیر کر دی ہے, تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے. فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں الحمدو شریف پڑھنے کے بعد اگر اتحیات پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, اور الحمدو سے پہلے اگر پڑھ لی اتحیات تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اسی طرح فرض نماز کی پچھلی رکعتوں کے قیام میں اتحیات پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے, یعنی بعد میں جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں فرض کی, ان میں اگر کوئی اتحیات پڑھ لے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے. اسی طرح نفل نماز یا سنت نماز یا وطر کی کسی رکعت میں الحمدو کے بعد میں اتحیات پڑھ لے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, چاہے پوری پڑھے چاہے آدھی پڑھے, یا صرف اتنا ہی کہہ دے التحیات للہ ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ایسے ہی آمین کا مسئلہ ہے, اگر الحمدو کے بعد میں امام یا کوئی مقتدی یا کوئی منفرد, ہر نماز میں جو آہستہ آمین کہنا سنت ہے, اگر کوئی آمین کہنا بھول گیا
تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس رکعت میں سورہ ملانا تھا کسی نے الحمدو کے بعد میں آمین کہی اور رکوع میں جانے کے ارادے سے بھول کر کے ہاتھ چھوڑ دیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی, آمین کہہ دیا, اب سورہ ملانا بھول گئے آپ اور ہاتھ کھول دیے, رکوع میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, پھر فوراً یاد آ گیا کہ مجھے تو سورہ ملانا چاہیے, تو اس کو چاہیے کہ فوراً دوبارہ ہاتھ باندھ لے اور پھر سورہ پڑھے اور اس کے بعد میں رکوع میں چلا جائے. اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اور اسی طرح فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, میں جو بار بار فرض اور نفل کو الگ الگ بیان کر رہا ہوں, فرض نماز کا مسئلہ الگ ہے, نفل سنت اور وتر کا مسئلہ الگ ہے. تو فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں اور نفل سنت اور وتر کی کسی بھی رکعت میں الحمدو پڑھنے کے بعد سورہ ملانا بھول گیا یا سورہ جتنی ملانی چاہیے اتنی نہیں ملائی, اس سے کم ملائی, جیسے صرف ایک چھوٹی آیت ملائی اور اس کے بعد میں وہ رکوع میں چلا گیا, پھر یاد آیا کہ میں نے تو سورہ ملائی نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع سے واپس کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے سورہ ملائے اور سورہ ملانے کے بعد میں پھر دوبارہ رکوع میں جائے اور پھر آخر کے اندر سجدہ سہو کر لے, تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو سورہ ملانا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے, رکوع سے اٹھ کر کے واپس آئے اور سورہ ملائے اور اس کے بعد میں رکوع کر کے پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے. ایسے ہی ایک اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر کوئی سورہ ملانا بھول گیا اور اسی رکعت کے سجدے میں یا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا, تو کیا یہ جو سورہ ملانا بھول گیا ہے اس کی قضا کرنا پڑے گا؟ یہ مسئلہ آپ حضرات غور سے سنیں, اس کے اندر بہت سے لوگوں کو غلطی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ ملانا بھول گیا اور اسی رکعت کے سجدہ میں یا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا, تو بعد والی رکعتوں میں اس کی قضا کرے. کیسے قضا کرے گا؟ یعنی بعد کی رکعتوں میں الحمدو کے بعد سورہ ملانا واجب ہے, تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ ملانا وہ بھول گیا تھا, تو جو بعد میں جو 2 رکعتیں ہیں ان کے اندر سورہ ملا لے, تو پہلے والی 2 رکعتوں کی سورہ ملانا بھول گیا تھا اس کی قضا ہو جائے گی. اور اگر ایک رکعت میں بھولا ہے, پہلی رکعت میں بھول گیا یا دوسری رکعت میں بھول گیا, تو پھر تیسری یا چوتھی رکعت میں اس کی قضا کر لے, تیسری رکعت میں پڑھ لے یا چوتھی رکعت میں پڑھ لے تو اس کی قضا ہو جائے گی. اور اگر دونوں میں بھولا ہے تو تیسری اور چوتھی دونوں میں پڑھ لے, اور اگر مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں بھول گیا سورہ ملانا تو تیسری رکعت میں پڑھ لے, اور ایک رکعت کا جو بچ گیا ہے وہ اس کی قرأت جاتی رہی. لیکن ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ سورہ ملائے گا تو سورہ فاتحہ کے بعد میں ملائے گا اور پھر آخر کے اندر جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے گا, تو اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. یہ اس شخص کے لیے مسئلہ تھا جو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ ملانا بھول جائے. اگر الحمدو کے بعد کسی نے سورہ پڑھنے کا ارادہ کیا مگر اس کے بجائے جو ہے وہ دوسری سورہ پڑھ لی, جیسے مثال کے طور پر اس نے ارادہ کیا کہ میں قل هو اللہ شریف پڑھوں اور قل هو اللہ شریف کے بجائے اس نے قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیا, تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے. جو بھول سے پڑھ دیا ہے اسی کو پڑھ لے, اس کی نماز بغیر سجدہ سہو کے درست ہو جائے گی. اور اگر کسی نے فرض نماز کی پچھلی رکعتوں میں الحمدو کے بعد میں سورہ ملائی, یہ بھی مسئلہ بہت اہم ہے. فرض کی جو 4 رکعتیں رہتی ہیں ان میں پہلی 2 رکعتوں میں تو سورہ ملانا واجب ہے, بعد والی 2 رکعتوں میں سورہ ملانا واجب نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا کرے کہ جو فرض کی جو بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں ان کے اندر اگر کوئی سورہ ملا دے, بھول کے ملا دے یا جان بوجھ کر کے ملا دے, دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. لیکن امام ہے, نماز پڑھا رہا ہے, تو اس کو بعد والی 2 رکعتوں میں سورہ نہیں ملانا چاہیے کیونکہ نماز لمبی ہو جائے گی, مقتدیوں کے لیے دقت ہوگی. تو اکیلا پڑھ رہا ہے تو بعد والی 2 رکعتوں میں سورہ ملا سکتا ہے, اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اور اگر فرض کی پچھلی رکعتوں میں کسی نے قیام کی حالت میں یعنی جب کھڑا تھا بعد والی 2 رکعتوں میں اتحیات پڑھ دی تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اب اس کے بعد میں ایک مسئلہ جو عوام کو پیش آتا ہے یہ قرأت کا, کہ
قرآن پاک کو نماز کے اندر الٹا پڑھ دینا. جیسے مثال کے طور پر پہلے جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق ہے, بعد میں قل اعوذ برب الناس. اگر کوئی الٹا پڑھ دے, پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق, تو یہ الٹا قرآن پاک پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے, اس پر سخت وعید آئی ہے. لیکن اگر کوئی بھول سے ایسا کر دے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. جیسے کسی نے پہلی رکعت میں پڑھی اذا جاء نصر اللہ اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ دی, تو یہ الٹا ہو گیا. اگر بھول کر ایسا کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے ایسا کرے تو سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوگا, لیکن ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہو جائے گا کہ اس نے قرآن مقدس کو الٹا پڑھا ہے. اور اب یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے, کسی نے بھول کر دوسری رکعت میں خلاف ترتیب سورہ پڑھنا شروع کر دیا. جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت میں پڑھا اذا جاء نصر اللہ اور دوسری رکعت میں بھول سے اس کی زبان سے نکل گیا قل یا ایھا الکافرون, تو وہ کیا کرے؟ وہیں پر چھوڑ دے اور آگے والی سورہ پڑھے, یا جو بھول سے الٹا پڑھ دیا ہے وہی پہ پڑھے؟ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھول سے اس نے قرآن پاک کو الٹا پڑھ دیا اور اس سے پہلے والی سورہ کا کوئی لفظ زبان سے نکل گیا تو اب اسی کو مکمل کرے, اس کو چھوڑے گا نہیں بلکہ اسی کو مکمل کر کے اپنی نماز کو مکمل کر دے گا. اور ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا بھی واجب نہیں ہوگا, لیکن جان بوجھ کر کے الٹا نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی ایک اور ضروری مسئلہ, پہلی رکعت میں کوئی سورہ پڑھی اور دوسری رکعت میں بیچ والی سورہ کو چھوڑ دیا. جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھی, دوسری رکعت میں تبت یدا کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں قل واللہ شریف پڑھ دیا. تو اس طرح سے درمیان سے کوئی چھوٹی سورت چھوڑ کر کے پڑھنا یہ مکروہ ہے. ہاں اگر درمیان میں کوئی بڑی سورت آ گئی تو اس کو جو ہے وہ پڑھتا ہے تو دوسری رکعت کی قرأت پہلی رکعت سے لمبی ہو جاتی ہے, تو پھر بیچ والی بڑی سورت کو چھوڑ سکتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور فرض کی پہلی رکعت میں ایک سورہ کو چند بار پڑھنا, جیسے مثال کے طور پر آپ پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ ایک ہی سورہ کو بار بار پڑھیں, قل واللہ کو ایک بار پڑھا پھر دوبارہ پھر پڑھا, تو فرض کی ایک یا دو کسی بھی رکعت میں ایک ہی سورہ کو بار بار پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے, جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو. اور مجبوری ہو تب پھر مکروہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر مجبوری یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اس میں قل اعوذ برب الناس پڑھی, اب دوسری رکعت میں اگر کوئی دوسری سورہ پڑھتا ہے تو قرآن الٹا ہو جائے گا, تو دوسری رکعت میں بھی اس کو یہی سورہ پڑھنا پڑے گا. تو ایک ہی سورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھ دیا, اب یہ مکروہ نہیں ہے. کیوں؟ مجبوری ہے. یا دوسری رکعت میں بغیر کسی ارادے کے وہی سورہ پھر نکل گئی, جیسے پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھا اور دوسری رکعت میں زبان سے پھر قل واللہ احد نکل گیا, تو یہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ ہو گئی, تو یہ بھی مکروہ نہیں ہے کیونکہ مجبوری ہے یہ. یا کوئی آدمی ایک ایسا ہے کہ اس کو صرف ایک ہی سورہ یاد ہے, تو اس کی بھی مجبوری ہے. دونوں رکعتوں میں اگر وہ ایک ہی سورہ کو پڑھے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ بغیر قرات کے ہو جائے گی. یہ فرض نماز میں ہے, لیکن نفل نماز کے اندر اگر کوئی ایک ہی سورہ کو مقرر پڑھے یا دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ پڑھے تو اس کے اندر کوئی قرات نہیں ہے, بلا کراہت ایسا کرنا جائز ہے. تو ایسا کرنا جو ہے وہ بلا کراہت جائز ہے. اس کے بعد میں ایک دو مسئلہ اور سن لیں, اس پھر آپ کے جو سوالات ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. فرض کی ایک ہی رکعت میں دو صورتیں ایک ہی ساتھ میں ملا کر کے پڑھنا, یہ بھی ایک ضروری مسئلہ ہے. فرض کی ایک ہی رکعت میں دو صورتیں ایک ہی ساتھ ملا کر کے پڑھنا, اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں جن کو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے رکھا جائے گا. ایک ضروری مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ قرأت کرنے کے دوران اگر کوئی رک کر کے سوچنے لگا کہ کیا پڑھوں, تو میں نے بتایا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اگر کوئی سوچے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یہ سجدہ سہو کے میں نے بہت کم مختصر طور پر مسائل آپ کے سامنے رکھے, اور ابھی بہت سارے مسائل باقی انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا.